آج کی پریس کانفرنس اس لیے ضروری تھی کیونکہ پچھلے دنوں 5 دسمبر 2024 کو میری طویل ملاقات ہوئی تھی تقریباً 3-4 گھنٹوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ٹرائل کے دوران اڈیالہ جیل میں، اور انہوں نے کچھ احکامات اور میسیجز پاکستان کی عوام کے لیے دیے تھے جو کہ میرے پاس امانت ہیں، وہ آپ تک پہنچانے تھے۔ اس لیے ٹائم پہ پہنچا سکا کیونکہ جیسے ہی میں اڈیالہ جیل کی گیٹ سے نکلا تو بما 4 اور ساتھی کے مجھے اریسٹ کیا گیا تھا، اور غیر آئینی غیر قانونی طور پہ باوجود اس کے کہ میرے پاس بیل پشاور ہائی کورٹ کی اومنی بس بیل موجود تھی جو کہ وہاں کے مقامی ایس ایچ او اور باقی لوگوں کو دکھایا تھا، پر اڈیالہ جیل کے اندر جو انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں، افسران ہیں، ان کی وہ بضد تھے، اور آئی جی پنجاب کا پتہ لگا ڈاکٹر عثمان انور جو وہ بضد تھا کہ عمر ایوب کو اور اس کے ساتھیوں کو اریسٹ کرنا ہے اور رکھنا ہے تحویل میں، تو لہٰذا اگلے دن جس وقت انسداد دہشت گردی عدالت میں ہم لوگ پیش ہوئے وہاں پہ میں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا، اور بذات خود بھی میں نے پشاور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن ان پولیس ملزمان کے خلاف، ان پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی دائر کر دی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے خواتین و حضرات بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، جو ڈی چوک پہ ہم لوگ پہنچے، ایک پرامن احتجاج جو کہ ہر ایک پاکستانی کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا لا پاس کیا گیا، جو آپ کی ایک بنیاد، جو ایک عمارت غلط بنیادوں پہ بنتی ہے تو وہ عمارت ہی غلط ہوتی ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ ایک ایسی اسمبلی میں فارم 47 کی حکومت نے بنایا ہے جو کہ غیر قانونی طور پہ یہ حکومت بنائی گئی ہے، لہٰذا اس کو تو مان ہی نہیں سکتا کوئی، تو لہٰذا ہر ایک آئین پسند شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا پرامن احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائے۔ ہمارا کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی قسم کے اس میں نہیں مبتلا تھا، اس کے باوجود ہمارے نہتے پاکستان تحریک انصاف کے معصوم اور نہتے شہریوں پہ گولیاں برسائی گئی، اس کے بارے میں بھی میں ابھی بات کروں گا۔ 12 ہمارے ساتھی کنفرمڈ شہید ہوئے، ان کا اسی جگہ پہ میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہاں پہ سلائیڈ اور پروجیکٹر لگا کے آپ کو دکھایا چند دن پہلے، میں بھی موجود تھا اس میں۔ اس کے بعد اس وقت تک ہمارے پاس جو فگرز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور صاحب نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کے تحت جو انفارمیشن اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے تحت کہ کتنے لوگ ہمارے مسنگ / پریزیومڈ ڈیڈ یعنی کہ جو شہید ہو چکے، ہم لوگ ازیوم کر سکتے ہیں وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کا کوئی سراغ نہیں نکالا جا سکتا، وہ تقریباً 200 سے زائد ہیں، 200 سے زائد۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، 12 ساتھی کنفرمڈ شہید، 200 سے زیادہ مسنگ، پریزیوم ڈیڈ / شہید، یہ اس سے زیادہ، یہ بھی فگرز اور بھی آ رہی ہیں، اور جیسے جیسے کوئی حادثہ، جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو فگرز اور انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ حکومت کا جو ڈریکونین یا جو فاشسٹ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ہسپتالوں میں سے ریکارڈ اڑا دیا گیا ہے، لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لوگوں جو میتیں اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں ان سے سائن کرایا جا رہا تھا کہ آپ اس پہ لکھیں کہ یہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے، RTA ہے، ایفیڈیوٹ سائن کرائے گئے ہیں، زخمیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کوئی شخص یا زخمی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے ہسپتال میں کہتا ہے کہ جی میں فلانی جگہ پہ زخمی ہوا، اس کا نام پنجاب پولیس تو جا کے براہ راست آپ کا سندھ میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں پولیس براہ راست ان گمنام اشخاص میں لکھ دیتی ہے اور FIRs میں لکھ دیتی ہے، اور ان کو پھر وہ FIRوں کے اور کورٹس کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور ان کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ تقریباً 5000 سے زیادہ ہمارے لوگ، 5000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، ان کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ انفارمیشن آپ کی وہ سپریس کی گئی ہے، انجرڈ کے بارے میں اور وہ طریقہ کار، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بات کر دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم تھا کہ 13 دسمبر 2024 کو انشاءاللہ تعالی پشاور میں ہم لوگ ایک دعا اور جرگہ کا اہتمام کریں گے، اور یہاں پہ مختلف پارٹیوں کو ہم لوگ انوائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ دعا میں، تعزیتی دعا میں مختلف 13 دسمبر 2024 بروز جمعہ، اس کے بعد 15 دسمبر 2024 اتوار کا دن جو آتا ہے،
ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو بین الاقوامی چیپٹرز ہیں، انٹرنیشنل چیپٹرز ہیں، وہ اپنے اپنے ممالک میں دعا کریں گے اور وہاں پہ اپنی ریلیز یا جو فنکشنز ہیں وہ کریں گے. ان کے لیے ہماری انٹرنیشنل چیپٹرز، ہمارے چیئرمین اور سیکرٹری جنرل صاحب نیسسری انسٹرکشنز وہ دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ جو ہمارے انجرڈ یا زخمی لوگ ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ ایسٹیمیٹڈ فگر میں نے آپ کو ابھی بتا دیے جو ہزاروں میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ملک میں تقریباً ورچوئل مارشل لا ہے. ورچوئل مارشل لا مطلب یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف ہے یہ تو آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکاح بنا ہوا ہے. اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے شہباز شریف کا وہ بھی ہٹلر جیسا ہے، نازی پارٹی جیسا ہے. آپ یا دیکھیں کہ اس کا لباس بھی، یہ میرا خیال ہے شاید دیکھتا ہوگا ہٹلر کی پرانی موویز اور ڈاکیومنٹریز، اور اس جیسا ہی وہ لباس، وہی ٹوپی، وہی اس کا ڈریس کا طریقہ کار، وہ تو اس کے اوپر بالکل ڈھل گیا ہے. یہاں پہ پاکستان میں اس وقت چاہے وہ پنجاب پولیس ہو، چاہے وہ اور سیکیورٹی ادارے ہوں، خواتین و حضرات، اسٹیٹ ٹیررزم یعنی کہ ریاستی دہشت گردی جو ہے اس کا بول بالا ہے. ہمارے لوگوں کے گھروں میں جا کے پنجاب پولیس اور باقی ادارے جو ہیں وہ جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، لوگوں کو انفورس ڈسپیئرڈ پرسنز بنا رہے ہیں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جھوٹے پرچے کیے جا رہے ہیں، سیدھی سیدھی گولیاں ماری جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں پھر دہراتا چلوں، کیونکہ دہرانے سے جس طرح وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یادداشت بہتر ہوتی ہے، کہ پاکستان کو 9/11 کے بعد 9 سپتمبر 2001 کے بعد جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، اس پہ کولیشن سپورٹ فنڈ، جہاں پہ نیٹو کے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا اکوپمنٹ ملا تھا دہشت گردی کی جنگ میں، 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو خواتین و حضرات وہ اکوپمنٹ پاکستان کے نہتے شہری اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف استعمال ہوا. اس میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا دیتا ہوں کون کون سی چیزیں. امریکن ساکھ کی لائٹ مشین گن جو ان کے اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں، M60 مشین گن ہے. اس کا وزن تقریباً 23 پاؤنڈ ہوتا ہے، اس کی لینتھ تقریباً 42 انچ ہے، اور یہ اس پہ پٹا چلتا ہے. ایک پٹے میں 50 گولیاں ہوتی ہیں، جتنا مرضی لنک کر لیں. اس کے اوپر نائٹ سائٹس لگی ہوتی ہیں، یہ اسپیشل فورسز استعمال کرتے ہیں. 7.62 × 51 ملی میٹر یا کہ 0.308 نیٹو راؤنڈ فل میٹل جیکٹ گولی چلتی ہے. اس گولی کی رفتار 850 میٹر فی سیکنڈ ہے. اس کی فائرنگ ریٹ جو ہے وہ تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ یہ مشین گن فائر کرتی ہے. یہ استعمال ہوا تھا پاکستان کے نہتے شہریوں پہ. اس کے ساتھ ساتھ سنائپر رائفل ریمنگٹن 700، ایک بار پھر یہ 7.62 × 51 ملی میٹر اس کا کیلیبر ہے، یا 0.308 اس کو کہتے ہیں، اور اس کی بھی جو سپیڈ ہے وہ 850 میٹر فی سیکنڈ یا پھر 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور اس کی مار تقریباً 1 کلومیٹر تک بآسانی یہ مار کر سکتی ہے. سنائپر رائفل ہے اور جدید نائٹ ویژن کے ساتھ لیس یہ بھی استعمال ہوئی. اور اس کے ساتھ آرکٹک انٹرنیشنل ایک دوسری سنائپر رائفل برطانیہ ساکھ کی نیٹو کی یہ ہے، اور یہ بھی 7.62 × 51 ملی میٹر یا 308 انچ کیلیبر ہے. اور اس کی بھی سپیڈ جو ہے گولی کی یہ تقریباً 850 میٹر فی سیکنڈ یا 2400 فیٹ پر سیکنڈ، اور گولی کا ویٹ فل میٹل جیکٹ اگین، اور اس کا جناب ویٹ گولی کا 150 گرینز اس کو کہتے ہیں، یا پھر آپ کا تقریباً 9.5 گرام گولی کا ویٹ. یہ استعمال کیے گئے سنائپر رائفلز اور لائٹ مشین گن نیٹو اور US ویپنری ود نائٹ سائٹس پاکستان کے نہتے شہریوں کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. اس پہ میرے بھائی اسد کیسر صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس پہ ہمارے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب ہیں، اس پہ ہمارے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین جناب حامد رضا صاحب ہیں. بحیثیت میں خود بھی اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے شامل کی ہے. اور یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، جس نے نیگوشیٹنگ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے،
ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ ہماری ڈیمانڈز کیا ہیں. خواتین و حضرات، ہماری ڈیمانڈز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہ بڑی واضح ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو پرزنرز یا قیدی ہیں ان کو فی الفور ریلیز کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. ثانیہ 9 مئی کا جو ہمارے اوپر یہ سارے کا سارا ملبہ ڈال رہے ہیں اس کا ایک حقیقت میں ایک صحیح طریقے سے جو CCTV فوٹیجز غائب کی گئی ہیں وہ سامنے لانی چاہیے، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے وہ سامنے لانی چاہیے. اور جو 24 مئی کا 2024 کو جو سانحہ ہوا ہے جہاں پہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ کس نے آرڈرز دیے تھے اور کیوں ہوئے تھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں، میں نے شروع میں بھی آغاز میں بھی بات کی تھی کہ ہمارے ساتھیوں کو بشمول مجھے غیر قانونی غیر آئینی طور پہ ڈیٹین کیا گیا تھا، اریسٹ کیا گیا تھا. ہم لوگوں نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو فالو کریں گے. میری اتنی ہی باتیں تھیں. یہاں پہ جو میرے پاس امانت تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. میں ابھی گزارش کروں گا جناب شبلی فراز صاحب سے اور پھر اسد کیسر صاحب سے کہ وہ بات کریں. شبلی صاحب آپ ادھر جائیں، میں ادھر آ جاؤں گا، مائک کی آسانی ہوگی. کہ عمر ایوب صاحب نے اپنی تفصیلات بتائیں کہ جو کچھ بھی ہوا. دیکھیں، جب آپ ایک غلطی کرتے ہیں جو کہ 8 فروری کو، غلطیوں کی تو داستان بڑی لمبی ہے، لیکن اگر ہم اس کو 8 فروری سے اگر ہم لیں، جس تاریخ سے یہ ملک بالکل ایک ایسے انتشار سے، ایک ایسے حالات سے دوچار ہوا ہے جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی چولیں ہلا دی ہیں. پہلی غلطی 8 فروری کو ہوئی جس میں کہ ہمارے مینڈیٹ کو چرایا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت معرض وجود آئی جو کہ قانونی اور سیاسی اور اخلاقی قوت نہیں رکھتی. ایسی حکومت جس نے کہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اپنی حکومت بنائی. وہ ایک غلطی جو تھی، اس غلطی کو چھپانے کے لیے، جس طرح ہم سنتے آئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو ایک غلطی کو ٹھیک کرنے میں مزید غلطی در غلطی ہو رہی ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اس دن سے اس ملک میں جو ایک استحکام، سیاسی استحکام تھا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام آتا ہے، ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی. اور ہمارے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو گئے جو کہ منتج ہوئے. ایک پرامن جلسے، ایک پرامن جلوس، ایک پرامن سیاسی ایکٹیویٹی جو کہ آئینی اور قانونی طور پہ ہمارا حق بنتا تھا، اس پہ جو ظلم اور بربریت دکھائی گئی، اس نے پوری دنیا کو، پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے اس کو بالکل آشکار کر دیا کہ اس طرح کے آج کل کے زمانے میں بھی اس طرح سے ظلم سے، دہشت سے ایک پرامن جلوس کو، ایک پرامن تحریک کو، اس کو دبایا جا سکتا ہے. دیکھیں جی، اس سے ملک آگے نہیں جائے گا، اس سے ملک نارمل نہیں چل سکتا. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چونکہ قانون اور آئین کی اس وقت کوئی بھی حیثیت نہیں رہی ہے، عدالتوں کو بالکل وہ کر دیا گیا ہے، بے اثر کر دیا گیا ہے. جو آپ جتنی بھی قانون سازی دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں ہوئی ہے، کس طرح سے ہوئی ہے، اور آیا وہ عوام کے لیے تھی یا وہ خواص کے لیے تھی؟ تو عوام کے لیے تو اس میں کچھ نہیں تھا سوائے تکلیف کے. تو ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ خان صاحب نے ایک بااختیار کمیٹی بنائی ہے کہ اس کو چانس دیا جائے، اس کمیٹی کو کے ساتھ انگیج کیا جائے کہ جو مسائل بنے ہوئے ہیں جس سے کہ ملک دوچار ہے، اس کی کوئی صورت نکل آ سکے. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، خان صاحب نے اپنا کام کر دیا ہے. انہوں نے ایک بڑے پارٹی کے سینئر اور بڑے معتبر شخصیات کو اس میں شامل کیا ہے، اور اس چیز کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو اس وقت جو تعطل ہے، جو اس وقت جو بے یقینی ہے، جو اضطراب ہے ملک میں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی، چاہے کچھ بھی کہتے رہیں کہ جی انفلیشن کم ہو گئی ہے
اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہی ہے، یہ ساری چیزیں عوام پہ کوئی بھی اثر نہیں ڈال رہی، اور یہ جو ایک مصنوعی قسم کا ایک جو استحکام پیدا کیا ہے اس میں اکانومی میں، یہ بالکل جسے کہتے ہیں سکن ڈیپ ہے، یہ اس کی بہت ہی کم اس کی وہ ہے، ایک بلبل ہے. تو اس لیے اس وقت اس حالات میں ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مستقبل کی جو جنریشنز ہیں ان کو ایک ایسا ماحول میسر ہو جس میں کہ قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. اور خان صاحب اگر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ہمارے ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ یہ قربانی دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ کہ ان لیڈران کی طرح جو کہ کچھ عرصے جیل میں رہ کے اور پھر ایک ایسا اپنے لیے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں جس سے کہ وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو خان صاحب اس ملک کے ہیں، وہ اس ملک میں ہی رہیں گے، اور وہ جو ہے تو بنیادی طور پہ چونکہ ملک 25 کروڑ عوام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں. 8 فروری کو عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس وقت ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ڈائیلاگ اور اس کے ذریعے ہمیں اپنی تمام تر جو ہے وہ مرکوز کرنے چاہیے، کیونکہ زور زبردستی سے ایک چیز کو آپ وقتی طور پہ تو دبا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا کیا ہوا، اور اس وقت جو بلوچستان میں ہے اور خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں، اور نوجوان نسل کو ہم نہیں راغب کرنا چاہتے. جو بھی ہوا 24 سے 26 نومبر میں، اس سے جو ہے تو نوجوان ہمارا بڑا متاثر ہوا ہے، اس کی ذہن پہ ایک ایسے نفسیاتی اثر پڑا ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ وہ کہیں غلط طرف نہ چلے جائیں. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ان ساری قوتوں کو اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ وہ ملک کے لیے اور ملک کے ساتھ جڑے رہیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ. میں اسپیکر صاحب آپ کی اجازت کے ساتھ صرف 2 چیزیں میں وضاحت کر دوں. ایک تو میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پختونوں کی اور بالخصوص پختون نوجوانوں کی ریشل پروفائلنگ کر رہے ہیں، ایتھنک پروفائلنگ کر کے ان کو اریسٹ کر رہے ہیں. دوسری اہم چیز میں واضح کرتا چلوں کہ ہماری جو یہ مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے اور اس کو امپاور کیا گیا، اور ہم نے جو ڈیمانڈز رکھی ہیں پی ٹی آئی کے پرزنرز کی ریلیز کی اور جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کی 9 مئی کے حوالے سے اور 24 نومبر 2024 کے حوالے سے، یا یہ پوری نہیں ہوئی تو ہم لوگ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جائیں گے، اور اس کا ٹائم فریم اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھ جائیں گے، تفصیلات ہم لوگ دیں گے، اور یہ ملک گیر بھی ہوگا، اور یہ بین الاقوامی دنیا میں بھی پاکستانی یہ انشاءاللہ اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے، اور یہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم لوگ اس طرف جائیں، کیونکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ موجودہ حکومت کو اٹھانے پڑیں گے. عام پاکستانی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے، اپنے حقوق کے لیے یہ قدم اٹھائیں گے. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ہے کہ میں شہداء کے حوالے سے بات کروں گا. اس پہ بات بڑے بھرپور طریقے سے کی اسد قیصر صاحب نے کہ کس طریقے سے آپ پرامن نہتے پاکستانیوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، اور ہمارا سوال آج بھی یہی ہے کہ آپ نے گولی کیوں چلائی ہے. اور یہ سوال جب تک ایک شہید کو انصاف نہیں مل جاتا ہے، یہ سوال تحریک انصاف اور پاکستان کا بچہ اس فسطائی حکومت سے کرے گا کہ تم نے گولی کیوں چلائی، تم نے گولی کیوں چلائی، اور تم نے گولی کیوں چلائی. کسی کو نہیں بیٹھنے دیں گے، کوئی سکون کی نیند نہیں سو سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہیں آئے گا. ہم شہداء کی فیملیز کو ملے، میں خود 1-2 جگہ پہ ساتھ گیا، کل ہم کو ہارٹ گئے، وہاں شہید نے 2 بیٹیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں وہاں پہ چھوڑی. اس شہید کا والد بھی ایگزیکٹلی 36 ایئرز اگو اسی طرح لسانی فسادات میں وہ جو ہے شہید ہوا کراچی کے اندر. اور دوسرا شہید یہ نوجوان تھا الیاس، جس کے پاس ہم کو ہارٹ گئے. جب ہم وہاں پہنچے ہم نے دعا کی، ہم وہاں ان کے پاس موجود تھے. اس کے بھائی نے جو وہاں گفتگو کی، اور تقریباً جتنے لوگ جن کے پاس ہم پہنچے شہداء کے پاس، سب کے لواحقین اور ورثاء. جو حیرت انگیز بات یہ ہے اور جو سن لینی چاہیے اس حکومت کو، کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان دوبارہ کال دے گا تو ہم دوبارہ جائیں گے.
ہمارا آخری بچہ بھی یہاں پہ اگر ہوا تو وہ بچہ بھی اس حقیقی آزادی کے لیے، اس حق کے لیے وہ ضرور جائے گا جہاں پہ خان کہے گا. یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ولولہ ہے جس کو یہ نہیں توڑ سکتے. یہ لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں، یہ لوگوں کو دھمکا سکتے ہیں، یہ لوگوں کو بھگا سکتے ہیں، مگر یہ لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں. کوئی طاقت نہیں ہے جو اس جذبے کو جو ہے وہ ڈیفیٹ کر سکتی ہے. پنجاب میں جو شہداء ہیں، بلوچستان میں جو شہداء ہیں، میں یہ کنڈیم کرنا چاہتا ہوں آج سارے پاکستان کے سامنے کہ ان کی فیملیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اتنا اس حد تک ہراساں کیا جا رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ فاتحہ تک وہاں نہ جا سکیں، ان کو تصویریں تک جو ہے وہ نکالنے سے روکا جا رہا ہے. کوٹلی ستیا والے ایک شہید کے جو پنڈی میں اس وقت مقیم ہے، جن کی فیملیز کو لوگ ملے جا کے، ان کے آبائی گھر تک پہنچے، وہاں گھر کا نقصان کیا ہے. بلوچستان کے اندر جو شہید، کل خانی کے دوران وہاں پہ چھاپا مار دیا جاتا ہے اور شہید کے ورثاء پہ FIR دے دی جاتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے جو شہید ہو گئے ہیں؟ جو انجرڈ ہے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. لوگ صرف اس لیے اپنی انجری اور ریکارڈ لانے کو تیار نہیں ہے کہ کل یہ جو ہزاروں نامعلوم ہیں اس کے اندر انہیں نامزد کر کے ان کو ان کے گھروں سے نہ اٹھا لیا جائے، ان کی فیملیز کو نہ تنگ کر لیا جائے. نمازی کو پھینکا اوپر سے، نمازی کو پھینکا، اس بیچارے کے دونوں ہاتھوں کی سرجریز ہوئی ہے. یہ کس قسم کا یہ ریاست کے اندر یہ کون سے یہ کارندے ہیں وہ جنہوں نے پھینکا؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کون سے اللہ کو مانتے ہیں. کیا احترام ہے ان کو مسلمان کا، کیا احترام ہے ان کو نماز کا، کیا احترام ہے ان کو انسانیت کا؟ کیا جو نمبر عمر بھائی نے بھی یہاں پہ دیا مسنگ کا، پرزیومیبلی ڈیڈ، وہ کوئی فائنل نہیں ہے، وہ ایوالو کر رہا ہے جیسے جیسے لوگ ہم تک پہنچ رہے. میں نے آپ کو کہا کہ ایڈ جو ہیں وہ ہماری اس ہیلپ لائن پہ ہم سے بات کرنے سے کترا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ جو ایک پریشر پنجاب حکومت نے اور وفاقی حکومت نے بنا دیا ہے. اور بالکل ٹھیک ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے یہ وزیر اعظم پہ ہونی چاہیے، یہ FIR جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر پہ ہونی چاہیے. یہ جو FIRs ہیں یہ ان وزراء پہ جو ہمیں آج بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور آپ وزراء کی حالت آپ یہ دیکھیں کہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی سانسیں پھولی ہوئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے جو اعلان ہماری پارٹی نے کیا ہے اور عمر بھائی نے بھی بتایا، وہ تو اس کی کامیابی کا پہلا تو وہ یہی ہے کہ جو ہے ان کے فیڈرل منسٹرز کس طریقے سے بیان دے رہے ہیں، ان کی جو فرسٹریشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا. دیکھیں اٹس ویری سمپل، نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن، یہ جمہوریت کے مسلمات میں سے ایک ہے. او بھائی کیوں سرکار کو پیسے دیں؟ اس سرکار کو جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا ہے، جس کو میں نے چوز نہیں کیا ہے، میں نے ووٹ دیا ایک شخص کو، اس کا تم مینڈیٹ چوری کر کے انسٹال ہو کے وہاں پہ بیٹھ گئے ہو، تو کیا منہ ہے تمہارا کہ ہم اس سرکار کو فیڈ کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ سرکار جو کھلم کھلا آئین کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، جو اپنے ہی لوگوں کو مارتی ہے، اس سے بیزاری کا اظہار ہوگا. اور اس سیاسی اظہار کو پاکستان کا ہر شخص جو اوورسیز میں موجود ہے وہ اس کو آبزرو کرے گا اور وہ اس پہ امپلیمنٹ کرے گا. ہمیں FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ ایک اور بات آن ریکارڈ لانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں جو ہمارے شہداء ہیں FIRs کے لیے درخواست دے رہے ہیں، FIRs نہیں دی جا رہی ہیں. وہ 22AB کے اس میں دفعہ کے تحت وہ کئی عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے درخواستیں دی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب پولیس بھاگ گئی ہے، درخواستیں لے ہی نہیں رہے ہیں تفتیشی. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ کہ ہم استغاثے دائر کریں. اس کے لیے ہماری لیگل ٹیم تمام انفارمیشن کلیکٹ کر چکی ہے. گواہ جو پاسبل پوٹینشیل ہو سکتے ہیں ان گواہوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور میرا سوال یہ ہے یہ جو وزراء ہیں ان دفر سے، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شہادتیں چھپا سکتے ہو؟ کیا ان قبروں کو، ان میتوں کو، ان ورثاء کو چھپا سکتے ہو؟ کس کس کا منہ بند کراؤ گے؟ کب تک منہ بند کراؤ گے؟ یہ جو پختونوں کی ریشل پروفائلنگ کے حوالے سے اسد کیسر صاحب نے بات کی ہے، میرے بھائی عمر ایوب صاحب نے بات کی ہے، بالکل یہی بات ہے. اور میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے میں یہاں پہ کہوں گا کہ یہ شرمناک ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم اور انٹیریئر منسٹر اور انفارمیشن منسٹر کے ناک تلے کیپٹل میں، دارالخلافے میں جو سب کا ہے، اس میں یہ ہو رہا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے، آواز تو اب اٹھ رہی ہے.
ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو بالکل وارن کرتے ہیں کہ یہ بند. یہ جو آپ سرکاری پیکج چلا دیتے ہیں نا, روز سرکاری ملازم جو پختون وہاں پہ ہیں, کوئی پولیس میں ہے, کوئی کسی محکمے میں ہے, وہ ایک چھوٹا سا پیکج آ جاتا ہے صبح صبح جس میں وہ کہتا ہے جی میں پختون ہوں تو مجھے تو کوئی پروفائلنگ نہیں ہو رہی. آبویسلی بیچارہ سرکاری ملازم ہے, ماتحت ہے, کوئی آپشن نہیں ہے, تو ہم اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. ملک میں انتشار آپ پیدا کر رہے ہیں, آپ نہتے پرامن پاکستانیوں کو دہشت گرد بنا رہے ہیں. آگے دہشت گردوں کی لسٹیں آپ کے پاس تھوڑی ہیں جو اب سارے مطلب کہ کروڑہ ووٹ لینے والی جماعت انتشاری اور دہشت گرد ہیں, تو وہ جو کروڑوں ووٹ دینے والے ہیں وہ ان کے اتحادی ہیں اور ان کے اہل باعث ہیں, تو سارا پاکستان آپ نے دہشت گرد بنا دیا. پھر اسی منہ سے جاؤ گے باہر امداد مانگنے کے لیے؟ تم تو خود ہی سارے پاکستان کو دہشت گرد بنا چکے ہو. سو ہم یہ کہیں گے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس زغاثے میں جا رہے ہیں. یہ ایف آئی آرز ہوں گی, آج نہیں کرو گے تو کل ہوں گی, کل نہیں کرے گا تو مہینے بعد ہوں گی, کوئی خاموش نہیں رہے گا. یہ لاوا پک رہا ہے, آپ اجتناب کریں, اپنے وزراء کو جو ہے وہ رسے ڈالیں. اپنی یہ جو مغرور قسم کی جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ غرور والی جو گفتگو ہے, یہ جو لوگوں کی لاشوں کا تمسخر اڑانا ہے, لوگوں کی شہادتوں کا تمسخر اڑانا ہے, اس کو بند کریں. اور میں اسی بات کے ساتھ ان سب کی مذمت کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ گولی تم نے کیوں چلائی ہے, گولی تم نے کیوں چلائی ہے. میں صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام آباد اور پنجاب میں جو ہمارے پختون کمیونٹی کے ساتھ جو آفیسرز نے اس قسم کا رویہ کیا ہے, ہم ان کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی ایک ایک چیز کی ہم آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ, حساب لیا جائے گا تم سے. لیکن میں مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ ان کی لسٹ, ان کی انکوائری کریں, ان کی لسٹ بنائیں اور ان کے خلاف جو ہے انکوائری کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے. ویل اوپن ہاؤس ٹو دا کوسچنز پلیز. بات یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم ہے, آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ مارٹم وہ جو پہلی ایک اکرنس ہوتی ہے جہاں سے لے جاتے ہیں, جو متعلقہ ہاسپٹل ہوتا ہے, پوسٹ مارٹم اس نے کرنا, پمز نے کرنا تھا, پوسٹ مارٹم کرنا تھا وہ پولی کلینک نے کرنا تھا. مگر آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمیں باڈیز ہی نہیں دے رہے تھے. آپ کو پتا ہے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ڈیتھ بلٹ انجری سے ہوئی نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایکسیڈنٹس ہوا ہے. وہ شفیق لنڈ ڈیرہ غازی خان والے کی جو شہید ہے, اس کی آپ ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کیا ہوا, وہ بعد میں ہمیں پنڈی سے کہ ایک ہاسپٹل سے دی گئی یہ کہہ کے, تو بالکل پوسٹ مارٹم رپورٹس بھی نہیں دے رہے. اور اس کے لیے وہ ایک سٹیٹمنٹ اب اس طرح کی ہے کہ اس کے اوپر ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب اگر اس پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جاتے ہیں تو پھر یہاں کے پی کے اندر جو ہے وہ ان کی قبر کشائی کی اپلیکیشن اور ایک لیگل وہ دینے پڑیں گے. وہ ہم شہداء کے ورثاء کے ساتھ بات کیے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے ہیں. مگر یہ جان کے کیا گیا اور یہ پمز اور پولی کلینک میں اسی لیے کیا گیا تاکہ کل جو 302 کا کیس ہے وہ کمزور کیا جا سکے. اسی لیے ہم استغاثوں میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ جہاں تھانے دار, ایس ایچ او, ایس پی درخواست لینے کو تیار نہیں ہے ہماری, تو وہ پوسٹ مارٹم ہسپتال بھی تو انہی فسطائیوں کے ماتحت ہیں جن کے ماتحت پولیس ہے. میں یہاں پہ ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو آپ کی بلڈنگ ڈی چوک کے بالکل کونے پہ آتی ہے, جہاں پہ جیو پیچھے اور یہ سامنے بلڈنگ آتی ہے, وہاں پہ آپ کی میڈیا کے بھائیوں نے اس دن مجھے بتایا کہ وہاں پہ ایک انجرڈ شخص کو وہاں پہ جو آیا تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا, بلٹ انجری تھی اسے, سیکورٹی فورسز نے آ کے اسے اٹھایا کندھوں پہ اور جا کے جنگل میں پھینک دیا. یہ حالات تھے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے اپنے حلقے کا ایک لڑکا ہے عمران عباسی, میں اس کا مینشن بھی کر چکا ہوں, اس کو ایلیویٹڈ پوزیشن پہ سے اس پہ فائر ہوا تھا, رائٹ کندھے پہ گولی لگی تھی, یہاں سے ٹریول کر کے نکلی, شہید ہوا تھا. اس کو اکنالج وہ ہے, اس کا باقاعدہ بلٹ انجری ہے, شہید ہے. اس طرح کے اور بھی جو ساتھی ہیں, یہ 12 ہمارے اسٹینڈ ہیں. اس کے علاوہ جو بلٹ انجری سے شہید ہوئے ہیں یا وہ مسنگ ہے, وہ اس کا ڈیٹا ابھی کلیکٹ ہو رہا ہے, ایوالونگ ہے. عمران خان نے بتایا آپ کو کمیٹی بنائی, ایک اچھی کمیٹی آپ لوگوں نے بنائی. یہ جاننے چاہ رہے تھے اس میں بشرا بیوی کو شامل نہیں کیا گیا کہ عمران خان نے کہا تھا یا یہاں سے بتایا گیا؟ کیونکہ میں واضح کر دوں جی, یہ نام وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی مجھے لکھا ہے. بہت شکریہ. وہ تھوڑے جڑے بھائی اتنے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں انہوں نے کل پوچھ لینا. وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے اس کو ایڈریس کر دیا. نیکسٹ کوشچن. سر یہ بتائیے گا, ہرو کے مقام پر بشرا بیوی کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے, علی محمد خان کی ایک حاضری بھی آئی کہ ہمیں بانی چیئرمین نے ڈی چوک کا نہیں کہا تھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا دیتا ہوں, ٹائم لائن کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں. صبح 8 بجے وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب
हजारा मोटरवे को उन्होंने दूसरी साइड से आए और हम लोगों ने यहां से पुश करके कंटेनर को खोला। कंटेनर्स को खोल के हम लोग बुरहान इंटरचेंज पे हम लोग पहुंचे। वहां पे बीबी साहिबा की गाड़ी आई, अली अमीन खान साहब और मैं एक कमरे में मौजूद थे। वो वहां पे आई और उन्होंने कहा जी हम लोग यहाँ पे अभी जा रहे हैं। हमने वहां पे उस वक्त खाने का जो सिलसिला वर्कर्स को खाना डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, क्योंकि लोग रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वो पूरा करके हम लोग गाड़ी में बैठ के हम लोग आगे गए। आगे जो है आपका पत्थरगढ़ का मुकाम था। मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के आगे गया, नौजवानों को हदायत दी। वहां पे पत्थरगढ़ का मुकाम हमने खोला और उसके आगे हम लोग रवाना हुए। पत्थरगढ़ के मुकाम पे जो पंजाब पुलिस के एहलकार हमारे लड़कों ने उनके हाथ चढ़े, उनको रेस्क्यू किया। 5 एहलकारों को मैंने खुद एक शख्स की गाड़ी में बिठा के उनको मैं लेके गया आगे और वहां पे उनको बाइज्जत तरीके से हमने छोड़ा। कोई किसी किस्म का वो नहीं था। टारगेट हमारा डी चौक था। लास्ट क्वेश्चन उसकी बात हो रही थी, कुछ मुतालबात भी हुकूमत मान रही थी, तो क्या डी चौक जाना मतलब इतनी जल्दी में जाना जल्दी नहीं कर दी? तो अब मुज़ाकराती कमेटी जब बनाई है तो उस वक्त की मुज़ाकरात हो रहे थे, सुनने में आ रहा था। कोई इस तरह के कोई नहीं था। कोई मतलब ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि जी मुज़ाकराती कमेटी क्या जल्दी नहीं की। मतलब हमारा पहुंचना ही डी चौक था, हमारा टारगेट ही डी चौक था, तो सारे एफर्ट्स ये मैं एक क्लियर कर दूं कि लोग ये समझते हैं कि क्योंकि डी चौक पहुंचे तो दैट्स वाई कि वो जो शूटिंग स्टार्ट हुई। बट मैं यही आपका सवाल था, शायद मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा 24 तारीख को जो पहला बंदा जिस पे फायर हुआ वो सी पैक के रूट के ऊपर असर और मगरिब के दौरान, जिस वक्त मियां खेल और दाऊद खेल वाली रुकावट क्लियर की जा रही थी हमारे दोस्तों की तरफ से, जो हमारे वर्कर्स आ रहे थे वहां से, हमारे पहले वर्कर को गोली वहां मारी गई 24 को असर और मगरिब के दौरान। उसके बाद जब 26 नंबर चुंगी के ऊपर पहुंचे तो वहां आपको पता है फायरिंग हुई और वहां हमारे 2 वर्कर जो हैं उनकी शहादतें भी हुई उसमें। तो सिर्फ ये एकदम ये कह देना कि जनाब क्योंकि वहां पहुंचे, तो अगर वहां ना पहुंचते तो ये नुकसान ना होता। इन्होंने तो 24 से ही काम शुरू कर दिया था, तो दे हैड ऑलरेडी प्लान्ड इट। यहाँ पे मैं हैदर शिराजी साहब हैं, ये वहां पे बल्कि टोल प्लाजा पे, आप टोल प्लाजा था ना जहां पे आपकी और मेरी मुलाकात हुई थी, वो उधर ही मौजूद थे, वहां पे थे। और ये भी मैं करता चलूं, यहाँ पे मैं वाजे कर दूं, मैंने 12 बार किया कि हम जिस तरह बुशरा बीबी साहिबा और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब जिस वक्त जिस तरीके से जिस तरह की असैसिनेशन काटलाना हमले उन पे हुए, मैंने पहले भी वो डिटेल्स आपको बताई टाइमलाइन के साथ। वहां से निकल के वजीर आला साहब ने प्रोटेक्ट किया और जब हम लोग हरिपुर के अंदर भी गए जो केपीके के अंदर है, वहां पे रेंजर्स मौजूद थी और मेरे घर के रास्ते उन्होंने ब्लॉक किए थे मुख्तलिफ जगहों पे और हमने रास्ता अपना बदल के हम लोग मोन्सेरा पहुंचे। अगले दिन वजीर आला साहब ने जब आईजी से और सीएस से पूछा, चीफ सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा जी कि आपका काबीना के डिसीजन के बगैर रेंजर्स आ ही नहीं सकती थी और वो पहुंची हुई थी। 2 लास्ट क्वेश्चंस ओनली, दिस वन एंड दैट वन। अब रहने किसी और को सवाल पूछिए, किसी एक मिनट फिर आओ। कमेटी कायम की गई है, तो हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह इस तरह पैगाम जो है सामने नहीं आया कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात आप किससे करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे या आप खुद कहते हैं कि जी हम ऑफर करते कि जी आए टेबल टॉक करें, बैठ जाए? यहाँ पे जनाब वाला मुज़ाकराती कमेटी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुद लिखाई, मुझे खुद बताया, ये जितने नाम हैं उनके खुद वज़ीर आज़म साहब की चॉइस है, नंबर 1। नंबर 2, हाई पावर्ड कमेटी है, एम्पावर्ड है। वजीर आजम, मेरे लिए वजीर आजम इमरान खान साहब, जिस वक्त मैं वजीर आजम कहता हूं मैं वजीर आजम इमरान खान साहब कहता हूं। शहबाज शरीफ तो मैंने आपको क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का निका है, जब मैं निका कहूंगा उसका मतलब है शहबाज शरीफ, ये आप याद रखें। निका इक्वल शहबाज शरीफ, वजीर आजम इक्वल्स वजीर आजम इमरान खान, क्लियर। तो लिहाजा ये हाई पावर्ड कमेटी है और इसके पास ये डिसीजन लेने की एबिलिटी है। फाइनल डिसीजन जो है वो वजीर आजम इमरान खान साहब लेंगे। हमने नाम दे दिए हैं, कोई मिलना चाहता है फाबिहा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।